ویسے تو ہر حال میں بندے کو اپنے رب سے اچھا گمان اور اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر آخری وقت میں اور مرض الموت میں بہت زیادہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے سے پہلے نہ مرے۔ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا، رحمت کا معاملہ فرمائے گا، گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، حالت نزع طاری تھی۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید بھی ہے، البتہ اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے موقع پر یہ 2 چیزیں جس مومن کے دل میں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس سے خوف اور ڈر ہوتا ہے اس سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں حالت صحت اور تندرستی میں تو بڑا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اچھی امیدیں رکھتا ہے، لیکن جب سختی میں، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان ان تکلیفوں کی شدت کی وجہ سے بندے کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے، اور یوں بندہ اسی بدگمانی کی حالت میں مرتا ہے تو سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایسے بیمار کے پاس جائیں جو موت کے قریب ہو تو اس کو اللہ سے حسن ظن کی وصیت کریں، اور اس کے سامنے اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہو، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کا تذکرہ نہ کریں کہ کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اس کے سامنے اس کی نیکیوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ اللہ سے حسن ظن کی حالت میں مرے اور اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے۔